یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا انداز۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بالآخر موجود ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر غلبہ پا لیں گے، پوری دنیا بلکہ ساری کی ساری زمین جب ان کے تحت آ جائے گی، ان کے اور ان کے انصار پوری دنیا پر حاکم ہو جائیں گے، تو اس وقت امام کا انداز حکمرانی کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جو اکثر احباب کی ذہنوں میں جو ہے وہ موجود رہتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ آج تو ایک مملکت کو چلانا اتنا سخت کام ہے، کہاں پوری زمین کا کنٹرول، اور پھر حاکم کی جو ہے وہ سیرت اور انداز اور روش جو ہے، یا اس کے جو تحت شعبے ہوں گے ان میں حاکم یا اس کے جو ماتحت لوگ ہوں گے ان کی کیا روش ہوگی، وہ کس قسم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ یہ تجسس اور سوال جو ہے وہ بہت سارے ذہنوں میں جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اسی سوال کے جواب میں ہم آج چند ایک نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا اور اہم نکتہ جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو حاکم ہوں گے دنیا کے آخری سلسلہ ولایت اور آخری سلسلہ حکومت جو ہے، اس کے جو حاکم ہوں گے، اور یہ وہ حکومت جو قیامت تک متصل ہوگی، اس کے عالمگیر جو حاکم ہوں گے، ان کا انداز اور ان کی سیرت، ان کی روش اور طریقہ وہی ہوگا جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش اور ان کا طریقہ اور ان کی سیرت تھا۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات آئی ہیں، چند ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ مولا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا انداز حکومت کیسا ہوگا، تو مولا امام صادق علیہ السلام نے جو جواب فرمایا وہ یہ ہے کہ یصنع کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویہدم ما کان قبلہ کما ہدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امر الجاہلیہ ویستنف الاسلام جدیدہ۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عمل کریں گے، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا، اسی طرح آپ بھی اپنے ظہور سے پہلے موجود جو جاہلیت کی رسومات ہیں ان سب کو ختم کریں گے اور اسلام کی نئے طریقہ سے بنیاد رکھیں گے۔ پیغمبر کفار کی جاہلیت سے لڑے، مشرکین کی جاہلیت سے لڑے، ان کے باطل کلچر اور باطل تہذیب کو پیغمبر نے ختم کیا، جبکہ امام مہدی علیہ السلام بھی دنیا کے اندر اس زمانے میں، اس جدید دور میں، یا اسلام کے بعد والی جو جاہلیت ہے جس سے فرقے بنے، جس سے مختلف قسم کے مذہب بنے، جس سے لوگوں نے ایک دین کا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو قتل کیا، آپ جب آئیں گے تو آپ اس جاہلیت کو ختم کریں گے اور اسلام کو اس کے حقیقی انداز سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اسلامی احکام کو دائرۂ عمل میں لائیں گے۔ اس حوالے سے اور بھی روایات ہیں۔ بعنوان مثال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہدی کا طریقہ میرا طریقہ ہوگا، اور وہ لوگوں کو میری شریعت اور میرے اسلام کی طرف دعوت دے گا، یعنی اس اسلام کی طرف آپ دعوت دیں گے کہ جو پاک پیغمبر پر نازل ہوا، نہ کہ آج طرح طرح کے اسلام اور طرح طرح کی شریعتوں کی طرف۔ تو آپ کی شریعت اور اسلام وہی ہوگا جو دوسرے لفظوں میں صدر اسلام میں پاک پیغمبر کا اسلام تھا، جو اصل دین تھا، جو طول زمانہ کی گرد و خاک میں دب گیا اور طرح طرح کی تفسیریں اور طرح طرح کی تعویلیں ہونے کی وجہ سے کئی فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ آپ جب آئیں گے تو آپ اس اصل اسلام کو زندہ کریں گے، احیاء کریں گے، اور اس کے اندر جو لوگوں کی طرف سے اضافات ہوئے ہیں یا جو نئے نئے طریقے رسم و رواج لوگوں کی طرف سے بدعتوں کی شکل میں داخل کیا گیا ہے، تو آپ اس سب چیزوں کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کہ صرف مسلمانوں کے اندر آپ جاہلیت کو دور کریں گے، دنیا کے دیگر جو مذاہب ہیں ان کو بھی آپ ان کے دین کی اصل تعلیمات سے آگاہ کریں گے، اور وہ تعلیمات پھر ان کو لے آئیں گی اسلام کی طرف۔
اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حقیقی اور تحریف سے محفوظ جو تورات اور انجیل ہے اس کو غار انطاکیہ سے باہر نکالیں گے اور انہی کے ذریعے یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے دلائل پیش کریں گے اور ان کی پھر ایک کثیر تعداد جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ اور اس موقع پر جو مختلف اقوام یا مختلف ادیان کے لوگ جس بنا پر اسلام کی طرف مائل ہوں گے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم، ان کی تلوار، ان کی زرہ، یہ سب تبرکات انبیاء جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوں گے۔ اور یہ چیز بھی باعث بنی گی کہ دیگر ادیان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور دین اسلام کو قبول کریں۔ اور اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں عدالت کو برقرار کریں گے، ایک عالمگیر عدالت جو ہے پوری دنیا میں قائم کریں گے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم اور فساد، فتنہ، سب کچھ جو ہے وہ ختم کریں گے۔ ہٹ درم لوگ، سرکش لوگ، ظالم لوگوں کو مولا جو ہے پہلے مرحلے میں نصیحت فرمائیں گے، دلائل کے ذریعے انہیں مطمئن کریں گے کہ یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ راستہ باطل کا ہے اور حق کی طرف پلٹاؤ۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی پر اور اپنے ظلم پر اور اپنی سرکشی پر باقی رہیں تو پھر امام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے اور ایسے لوگوں کے نجس وجود سے اس دنیا کو پاک اور پاکیزہ کریں گے۔ اور یہی وہ روش تھی اور یہ وہی طریقہ تھا جو پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا، اور یہی روش تھی جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنائی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں عدل و انصاف کے ایسے مظاہرے ہوں گے، روایات میں یہ آیا ہے کہ اس قدر عدل و انصاف ہوگا اس زمانے میں کہ لوگ یہ تمنا کریں گے، روایت میں آیا کہ اے کاش مردہ لوگ بھی زندہ ہو جاتے اور امام علیہ السلام کے عدل و انصاف سے بہرہ مند ہوتے۔ ایک اور چیز جو ہم روایات میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں مقام عدل میں، مقام انصاف میں جب ان کے سامنے مسائل پیش کیے جائیں گے تو اس میں وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ قضاوت فرمائیں گے، یعنی جس طرح کہ یہ انبیاء اپنے علم کی بدولت، علم الہی کی بدولت اور وحی خدا کی بدولت جو ہے وہ انصاف فرماتے تھے اور حقدار کو اس کا حق دیتے تھے اور مظلوموں کا دفاع کرتے تھے اور ظالم لوگوں کو سزا دیتے تھے، تو بعض روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اپنے زمانے میں یہی روش اختیار کریں گے، اس علم کی بدولت جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس علم کی بدولت جو ہے وہ حقدار کو پہچانیں گے اور اس کا حق اسے دیں گے۔ یعنی امام کو عدالت کے احیا کرنے میں کسی گواہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ ممکن ہے گواہ جھوٹ بولیں، ممکن ہے جھوٹی قسمیں کھائیں، تو اگر اس طریقے سے ہو تو پھر تو لوگوں کو حقیقی معنوں میں عدالت نہیں ملے گی۔ تو امام ان چیزوں سے بچنے کے لیے علم الہی سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو وہ جناب داؤد اور سلیمان کی طرح فیصلے کریں گے، یعنی شاہد اور گواہ جو ہے وہ طلب نہیں کریں گے۔ تو یہ عدالت پوری دنیا کے اندر اس انداز سے پھیلے گی کہ کوئی جگہ جو ہے وہ نہیں بچے گی کہ جہاں کسی ظالم کو پناہ ملے یا مظلوم کو جو ہے وہ اذیت ملے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عدالت باعث بنے گی کہ لوگوں کے درمیان بیت المال جو ہے وہ بھی مساوات کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ امام جو ہے یہ طبقاتی فرق، امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب ہو رہا ہے، اس کو ختم کریں گے اور اپنے زمانے میں لوگوں کو مساوی طور پر جو ہے وہ سب کو بیت المال دیں گے۔ اور ایک چیز جو ہمیں روایات میں سے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ امام گزشتہ حاکموں یا بادشاہوں کی روش اختیار نہیں کریں گے کہ جو صرف اپنے خاندان یا اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ان میں زیادہ بانٹتے ہیں اور باقیوں کو محروم کرتے ہیں، نہیں، امام جو ہے وہ یہ سلسلہ ختم کریں گے، پوری دنیا کے اندر جو ہے تمام انسانوں میں مساوات قائم کریں گے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قام قائمنا اذ محلت القطاع فلا قطاع، کہ جس وقت ہمارے قیام کریں گے تو قطاع کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد قطاع کا سلسلہ بالکل بند ہو جائے گا۔ اور قطاع سے مراد جو ہے وہ زمینیں، وہ چیزیں جن پر ظالم لوگ ناجائز قبضہ کرتے تھے اور پھر
اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقربا کو جو ہے وہ بخشتے تھے۔ امام جو ہے وہ اس قسم کی باطل پالیسی کو ختم کریں گے، بلکہ آپ کے زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ يَحْسُ الْمَالِ حُسْوًا کہ مہدی جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان مال بخشیں گے اور لوگوں کو مال جو ہے وہ مساوی جو ہے طرز عمل سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان دیں گے۔ اور امام کی جو ذاتی سیرت ہوگی وہ نہایت زاہدانہ اور سادہ انداز ہوگا کہ لوگ انہیں دیکھ کر مولا امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ یاد کریں گے، اور خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی یہ عہد و پیمان کریں گے کہ اپنی رعایا کی طرح راستہ چلیں گے، انہی کی طرح لباس پہنیں گے، انہی کی سواری کی طرح سواری کریں گے اور بہت ہی کم چیزوں پر قناعت کریں گے۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم ظہور کریں گے تو وہ علی علیہ السلام کی طرح لباس پہنیں گے اور آپ کے ہی طریقہ کار کو اپنائیں گے، اور اپنے اوپر تو سختی کریں گے لیکن اپنی امت کے ساتھ ایک مہربان باپ کی طرح پیش آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زمانہ ظہور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو زمانہ ظہور دیکھنے کی جو ہے وہ سعادت جو ہے وہ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔